ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوما لا ظله إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا إليه اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل امرأة دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا. رب تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو وہ ہمارے بس کی باہر کی بات ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے 29واں پارہ سورۃ المعارج کے آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ انہی آیتوں کے ضمن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں، جس میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی.
فصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر کیجئے اور بہترین صبر کریں۔ اس آیت کریمہ سے میرا موضوع سخن جو بنتا ہے وہ ہے حشر کے میدان کی ہولناکیاں، جہاں لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اور مارے دھوپ سے لوگ پسینہ سے شرابور ہوں گے۔ اس وقت نہ کوئی درخت ہوگا، نہ وہاں کوئی محلات ہوں گے جس کے سائے کے اندر یا اس کے اندر ہم رہ سکیں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ عرش الہی کے سائے میں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا؟ ابھی اس کی وضاحت کی جائے گی، قبل اس کے کہ وہ آیت کریمہ کا تھوڑی سی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تعرج الملائکۃ والروح، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، والروح اور جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کا ذکر کیا اور جبرائیل علیہ السلام، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام بھی فرشتوں کے اندر شامل ہیں، لیکن فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے ان کی شان و شوکت باقی رکھنے کے لیے، ان کی عظمت باقی رکھنے کے لیے ان کا تذکرہ کیا۔ تعرج الملائکۃ والروح، اور بعض لوگ روح کے بارے میں بھی اختلاف کرتے ہیں کہ روح سے کیا مراد ہے۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جیسے قرآن مجید کے مختلف آیات سے بھی پتہ یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ القدر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح الیہا فیہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، جس دن فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح یعنی فرشتوں کو روح، فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یہ امانت دار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا، تو پتہ چلا روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ایک دن ہوگی۔ فی یوم کان مقدارہ کے متعلق بعض مفسرین عظام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، اور تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فی یوم کان مقدارہ کے 4 اقوال بیان کیے۔ فی یوم کان مقدارہ سے پہلا اقوال انہوں نے بیان کیا کہ اس سے مسافت ہے، دوری ہے، یعنی عرش عظیم سے لے کر اسفل سافلین تک جو دوری ہے کہ ایک انسان عرش عظیم سے لے کر اسفل سافلین تک اگر سفر کرے تو انہیں 50,000 سال لگ جائے گا۔ ایک اقوال یہ۔ دوسری اقوال یہ ہے کہ دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے قائم کیا، اس دن سے لے کر اور قیامت کی صبح تک کتنے سال، کتنے ہزار سال ہوئے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ بعض مفسرین اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ بعض مفسرین فی یوم کان مقدارہ کا تشریح یہ کرتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اگر انہوں نے ظلم کیا تو وہ اس کا ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا، اور اگر انہوں نے نیکیاں کی ہوگی تو نیکیوں کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اسے پورا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی برا کام کرتا ہے نہ ہی ہم اس کو پورا سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن قیامت کے روز ایسا فیصلے کا دن ہوگا جہاں ہر انسان کو پورا کا پورا اس کو بدلہ مل جائے گا۔ ایک اقوال یہ بھی بیان کیا، اور تیسرا اقوال بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ حشر کے میدان ہوں گے، دھوپ کی تپش میں لوگ گھبرا رہے ہوں گے۔ مشرکین، اللہ کے نافرمان بندہ جو ہوگا، انہیں اس دن 50,000 سال کی طرح ایک دن معلوم ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا، متقی ہوگا، اللہ کا فرمانبردار بندہ ہوگا، انہیں صرف ایک فرض نماز کا جو وقت انہیں میسر ہوتا ہے ویسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کے اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے، اذان اور جماعت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے 15 منٹ 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، مومن اور متقی کو ایسا ہی معلوم ہوگا حشر کے میدان میں کہ صرف 15 یا 20 منٹ ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حساب لے لیا۔ لیکن مشرکین جو ہوگا، کفار جو ہوگا، انہیں ایک دن کا، ایک وقت کو اسے 50,000 سال کا انہیں یہ احساس ہوگا۔ تو فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن کی مقدار 50,000 سال کے ایک دن ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، جس دن سورج مخلوق کے انسان کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، حتی تکون منہم کمقدار میل، صرف 1 میل کے فاصلہ پر سورج باقی رہ جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ لوگ اگر ہاتھ سے چھونا چاہے تو وہ سورج کو چھو سکتے ہیں، حالانکہ
اس وقت سورج کے اندر جو گرمی اور تپش پائی جاتی ہے بہت کم ہے، جبکہ سورج کے اندر جو پوری حرارت ہے حشر کے میدان میں پوری حرارت پوری گرمی دے رہا ہوگا، اس وقت انسان کا کیا معلوم، اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آج چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، اس وقت ہم دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، فوراً ہم سائے کو تلاش کرتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہم ٹھنڈی سائے، درخت کے سائے اور ہوا تلاشتے ہیں، لیکن اس وقت کا عالم کیا ہوگا جہاں نہ کوئی درخت ہوگا اور نہ کوئی محلات ہوں گے اور نہ ہی اچھی ہوا، کوئی بھی میسر نہیں ہوگا۔ اس وقت ہر انسان کے ساتھ کیا ماجرا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نقشہ کھینچا، فرمایا حتی یکون الناس علی قدر اعمالہم من العرق، انسان اس وقت اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کے مطابق انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ومنہم من یکون الی کعبیہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ٹخنوں، جن کا پسینہ ٹخنا تک ہوگا۔ ومنہم من یکون علی رکبتیہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا۔ ومنہم من یکون الی حقویہ، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جس کا پسینہ ان کے پیٹ تک ہوگا۔ ومنہم من یلجمہ العرق الجاما، واشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ ما فیہ، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بہت سے لوگ قیامت کے روز حشر کے میدان میں ایسے ہوں گے جو پسینے میں اپنے منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے کانوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ سایہ تلاش کریں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان کرے گا، او میرے فرشتے، اور وہ حدیث جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ اس وقت جہاں انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں کو عرش الہی کے سایہ نصیب عنایت فرمائے گا۔ ان میں سے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا الامام العادل، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور سبعۃ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں 7، اور یہاں 7 آدمی نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگ ہیں، اور 7 قسموں میں سے عورتوں کی بھی جماعت ہوگی، عورتیں بھی ہوں گی، کیونکہ متقی اور پرہیزگار نیک بننے میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الاحزاب 22واں پارہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان المؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والا مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ بہت سے مسائل اور بہت سے گنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو اجر عظیم کا جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایسے ہی متقی لوگ جہاں حشر کے میدان میں مشرکین کفار پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہاں بھی متقی اور پرہیزگار بھی پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ میرے متقی پرہیزگار اور میرے فرما بردار جو بندے ہیں، جو میرا محبوب بندہ ہے، ان کو میرے عرش کے سائے کے تلے، ان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے لایا جائے۔ ان میں سے سب سے پہلا شخص کون ہوگا؟ الامام عادل، انصاف کرنے والا قاضی، امام عادل، اور امام سے مراد یہاں مسجد کے امام نہیں ہے بلکہ امام عادل گاؤں کے چودھری اور پردھان ہے، جن کے ماتحت رعایا ہیں اور جن کے رعایا کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو وہ حقوق اچھی طرح سے ادا کرتا، اور اگر کسی کے مابین لڑائی جھگڑا ہو جائے اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، یا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ آج ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم محلے کے ذمہ دار ہیں، ہم گاؤں کے سردار ہیں، اور ہمارے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فیصلے کرنے کے لیے بیٹھیں تو ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور انصاف کے ساتھ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر المنبر، قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نور کے ممبر پر بٹھائے گا، نور کے ممبر پر بٹھائے گا، اس نور کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا، لوگ دیکھیں گے کہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ خوشی محسوس کریں گے، اور اس وقت یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ امام عادل ہے، یہ گاؤں کے پردھان ہے، یہ گاؤں کے یہ بڑا آدمی ہے جن کے ماتحت ان کی رعایا تھے، اور ماتحت ان کی رعایا جو تھے وہ ان سے خوش تھے، اور جو بھی فیصلہ کرتے تھے یہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے، آج ان کو یہ انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ لیکن جو اپنے خواہشات نفس کے مطابق اپنے منمانی فیصلہ کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک محلے کا ایک لڑکا ہے، دو لڑکوں کے مابین لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک کا سر پھوٹا، ایک کا ہاتھ ٹوٹا، اب
गांव वाले फैसला करने के लिए बैठे, अब रियाया जो गांव का सरदार है उसके पास फैसला करने के लिए गए, तो वो रिश्वत दे दिया और कहा कि हमारे हक में तो फैसला करना। तो इसी चीज़ को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मना फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इरशाद फरमाया, या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द फहकुम बैनन नासि बिल हक़्क़ि व ला तत्तबिल हवा फयुज़िल्लका अन सबीलिल्लाह। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्द, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, ए दाऊद हम तुझे ज़मीन का खलीफा बनाने वाले हैं, हम तुझे ज़मीन का खलीफा बनाए हैं। फ़हकुम बैनन नासि बिल हक़्क़, और तुम खलीफा हो, सरदार हो, गांव के चौधरी हो। फ़हकुम बैनन नासि बिल हक़्क़, लोगों के माबैन जब झगड़ा लड़ाई हो जाए, जब फैसला करने के लिए बैठो, फ़हकुम बैनन नासि बिल हक़्क़, तो हक़ के साथ फैसला कर। वला तत्तबिल हवा, और अपने ख्वाहिशात नफ्स के पैरवी मत करना, अपने मन चाही, आपका मन जैसा चाहे वैसा फैसला मत करना। ऐसा फैसला मत करना जिससे लोग नाराज़ हों, जिससे लोगों को गमी और रंजीदा महसूस हो, ऐसे आप फैसला मत करना। वला तत्तबिल हवा। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह फुरकान के अंदर इरशाद फरमाता है, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु व अज़ल्लहु अल्लाहु अला इल्म, क्या बहुत से लोग, क्या तुमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिसने अपने नफ्स को माबूद बना लिया, जो अपने नफ्स की ताबीदारी करता है और अपने ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक वो फैसला करता है। समझो कि उन्होंने अपने नफ्स को माबूद बना लिया है। अफ़अन्त तकूनु अलैहि इल्मा। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु मिनल हक़्क़, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो चीज़ें नाजिल की है उस नाजिल कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला कर। वला तत्तबि अहवाअहुम, और फिर कहा कि वला तत्तबि अहवाअहुम, और तुम अपने ख्वाहिशात नफ्स के पैरवी मत कर। अम्मा जाअका मिनल हक़्क़, और हक़ के साथ फैसला कर। तो फरमाया अल इमामुन आदिल, जो इंसाफवर काजी होंगे, जो इंसाफवर सरदार होंगे, जो इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कल क़यामत के रोज़ उनको अर्श इलाही के साये में जगह देगा। और दूसरा शख्स कौन होगा? वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो शख्स अपनी जवानी की उम्र में अल्लाह की इबादत करे और ज़्यादा से ज़्यादा करे, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारे। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, क्योंकि जवानी का जो उम्र होता है बड़ा हसास होता है। हर इंसान जवानी की उम्र में वो लायानी और लहवा लाइब और बेहयाई में वो मुलविस हो जाता है। अगर उन्होंने अपनी जवानी की कदर, नौजवान अगर जवानी की कदर करता है जिस तरह पहले नौजवानों ने अपनी जवानी की कदर की, आज हम हैं, आज हमारे नौजवान हैं जो शराब नोशी और गलत काम और गलत ज़नाकारी पर वो आमादा है, लहव लाइब में वो आमादा है, अल्लाह की इबादतों से वो कोसों दूर है। एक नौजवान वो भी थे जिसके बारे में सूरतुल कहफ में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, कि कुछ असहाब कहफ में से, अगर जुमा का दिन है, आपने अगर सूरतुल कहफ की तिलावत की होगी तो यह आयत आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा। वरबतना अला कुलूबिहिम फ़क़ामू इज़ क़ामू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअू मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता, कि कुछ नौजवान थे जिन्होंने रब सुब्हानहु व तआला पर ईमान लाया और जालिम बादशाह, उनके दौर में जालिम बादशाह की हुकूमत थी, और वरबतना अला कुलूबिहिम, उन नौजवानों ने अल्लाह पर ईमान लाया और अपने दिलों को मजबूत किया और दावत इल्लाह के लिए खड़े हुए। और बादशाह के पास कुछ नौजवान गए बादशाह को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए। तब बादशाह ने कहा कि तुम हमारे दीन से फिर गए हो, ऐसा करो कि तुम जो दीन तुम कबूल किए हो, जिसे कहते हो हम हमारे माबूद को जो तुम झुटला रहे हो, इस माबूदों को फिर से तुम इसको मानना शुरू कर दो, वरना तुम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा। सिर्फ एक रात की मोहलत है। बादशाह ने नौजवानों को सिर्फ एक रात का मोहलत दिया। नौजवानों ने समझा कि हम लोगों के लिए खैर ये है कि हम लोग ईमान बचाकर यहाँ से निकल जाएं, और असहाब कहफ एक गार कहा जाता है, वहाँ जाकर वो लोग छुप गए ईमान को बचाने के लिए। वो कौन से नौजवान थे? आज हम नौजवान हैं जिसकी हम जवानी की कदर नहीं कर रहे हैं। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को गुजारे। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, ला तज़ालु क़दम इब्न आदम हत्ता यौमल क़ियामत हत्ता युसअल अन खम्स, कि बनी आदम का औलाद क़यामत के रोज़ अपने पाँव को हिला नहीं सकता, अपने पाँव को टस से मस नहीं कर सकता, हत्ता युसअल अन खम्स, जब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनसे 5 सवाल न कर दे। उनमें से एक सवाल ये भी होगा, अन शबाबिही फ़ीमा अबला, बताओ तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तुमने जवानी को कहाँ गुजारा। हम बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह से लो लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क़यामत के रोज़ बुढ़ापे की उम्र के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फ़ीमा अबला, बताओ जवानी में तुमने कितना अमल किया, जवानी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को कितना राज़ी और खुश किया, बताओ। और जब तक हम इस
سوال کا جواب نہ دے لے اس وقت تک ہم اپنے پاؤں کو ہلا نہیں سکتے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سے، اس وقت تک ہم اپنے پاؤں کو ٹس سے مس نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ نوجوانوں، آج ہم لایانی لہو لعب میں ہم ملوث ہیں، اللہ کی عبادتوں سے ہم کوسوں دور ہیں۔ بتاؤ اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے قیامت کے روز بھی سوال کیا جائے گا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 آفت آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھ لو، 5 چیزوں کو 5 آفت آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھ لو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے، کیونکہ اگر ہم جوانی کی عمر میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہم بڑھاپا کی عمر میں پہنچ جائیں گے، مرفوع القلم ہو جائیں گے، اس وقت جو عبادت کی جو ارکان ہے وہ ہم صحیح سے ادا ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم جوانی کی عمر میں ہیں، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، ہم جوانی کی عمر میں ہم اگر حج فرض ہو گیا ہے تو ہم جوانی کی عمر میں ہم جا کے حج کریں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر میں حج کرنا چاہیے، اور بڑھاپے کی عمر میں تو حج کرتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد جو حج کے جو پورے ارکان ہے وہ ہم کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حج کے ارکان پورے نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے جوانی کی عمر کو ہم غنیمت سمجھیں۔ فرمایا شباب کا قبل حرام کا، اپنے جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے آنے سے پہلے تک۔ وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنے فراغت کو غنیمت سمجھو، اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو فراغت آنے پہلے۔ یعنی آج ہمارے لیے عبادت کرنے کے لیے بہت سے اوقات ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن جب کسی میں مشغول ہو جائیں گے، کسی کام میں مشغول ہو جائیں گے، یا ہم بڑا آدمی بن جائیں گے، اس وقت ہم نماز پڑھیں گے، اس وقت ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس وقت ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی ہم فراغت میں ہیں، ابھی مشغولیت میں نہیں ہے، اس لیے فراغت کو غنیمت جانو اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور آگے فرمایا وصحت کا قبل سقمک، اور اپنے صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے تک۔ آج ہم صحت یاب ہیں، آج ہمارے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے، ہم اللہ کی عبادت، ان کی ریاضت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال میں خضوع اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم بیمار ہو جائیں گے، مختلف امراض کے جب ہم شکار ہو جائیں گے، اس وقت کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ اس وقت ہم صحیح طریقے سے نہیں، جتنی ہم بیماری میں اس وقت ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، جتنا ہم صحت یابی میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وصحت کا قبل سقمک، اپنے صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، وحیات کا قبل موت کا، اور اپنے زندگی کو موت سے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ آج ہم نوجوان ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم ابھی عیاشی میں مبتلا ہو جائیں، ہم ابھی دنیا کے رنگنیوں میں ہم ملوث ہو جائیں، ابھی ہمیں نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب جوان ہوں گے، جب بڑھاپا کی عمر تک ہم پہنچیں گے، اس وقت ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ سوچتے رہتے ہیں، اچانک انہیں موت کا فرشتہ ان کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ کہتا ہے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر لوں۔ اس وقت ہمیں تھوڑی سی بھی مہلت نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو زندگی ملی ہے، اس زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، اس زندگی میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ہم گزاریں۔ وغناؤک قبل فقرک، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے تک۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحال میں مبتلا ہیں، ہمارے پاس بہت سی دولت ہے، اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، حسب استطاعت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں۔ اس وقت ابھی دولت ہے، ہم خرچ کر سکتے ہیں، مسجد کے کاموں میں ہم یہ اپنے دولت کو، اپنے روپیوں کو لگا سکتے ہیں، فلاح عامہ کے کاموں میں ہم اپنے روپیہ کو لگا سکتے ہیں، مدرسے کے کاموں میں ہم اپنے یہ دولت کو لگا سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے پاس دولت نہیں رہے گا، ہمارے پاس جب روپیہ پیسہ نہیں رہے گا، اس وقت ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اس وقت یعنی آنے سے پہلے جب ہم فقیر ہو جائیں گے، کلاس ہو جائیں گے، اس وقت ہم اللہ کی کہ نشر و اشاعت کے لیے ہم دین کے خاطر ہم وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قیمتی حدیث اپنے ماننے والوں کو ارشاد فرمایا اور متنبہ کیا کہ نوجوانوں آگاہ ہو جاؤ۔ تو فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں جگہ اس کو دے گا، وہ نوجوانوں کو جو اپنی پورے جوانی کے عمر میں اللہ کی عبادت میں انہیں پورے سال پورے دن کو گزارا۔ ورجل قلبہ معلق بالمساجد، اور ایک وہ شخص ہوگا جن کا دل ہر وقت مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے، ظہر کی نماز ادا کیا، وہ سوچتا ہے کہ کب عصر کا وقت ہو جائے ہم عصر کی نماز پڑھ لیں، اور عصر کی نماز جب پڑھ کے وہ نکلتا ہے فوراً اس کے دل میں ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کب ہم یہ مغرب کی نماز پڑھیں۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کو انتظار کرتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو تذکرہ ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے ہیں، آئندہ خطبہ میں اس کے بارے میں تفصیلی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا۔